صلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہم نور قلوبنا بنور القرآن اللہم زین اخلاقنا بالقرآن اللہم ادخلنا الجنۃ بالقرآن اللہم نجنا النار بالقرآن آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز و محتشم میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب کریم کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید کی تلاوت اور اس کے ترجمہ و تفسیر کی اس محفل پاک میں ہم سب حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے اور اس سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 اور 9 ابھی خطبہ میں تلاوت کی۔ جیسا کہ گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ پہلی 5 آیات میں کتاب لا ریب قرآن مجید کی عظمت کا اظہار، پھر اس کے بعد مؤمنین اور متقین کی صفات کا اور ان پر انعام کا تذکرہ۔ گزشتہ درس میں آیت نمبر 6 اور 7 میں جو کفار کا ذکر ہے وہ بیان کیا گیا۔ اب یہاں سے آیت نمبر 8 سے منافقین کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ 13 آیتیں آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 20 تک، یہ 13 آیتیں منافقین کے بارے میں ہیں۔ منافق کون ہوتا ہے؟ منافق کہتے ہیں نفاق سے بنا ہے۔ نفاق کا مطلب ہوتا ہے علیحدہ علیحدہ، الگ الگ، جدا جدا، ٹکڑے ٹکڑے ہونا۔ چونکہ یہ منافق جو بھی ہیں ان کے دل اور ان کی زبان علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے، الگ الگ ہوتی ہے۔ زبان پر کچھ اور ہوتا ہے، دل میں کچھ اور ہوتا ہے، اس لیے انہیں منافق کہا جاتا ہے۔ 2 قسمیں ہیں منافق کی، ایک منافق اعتقادی اور ایک منافق عملی ہوتا ہے۔ اعتقادی منافق کیا ہے؟ کہ جو عقیدہ کے اعتبار سے منافق ہو، جس کا دل اور زبان یکجانا ہو۔ عملی منافق کیا ہے؟ عملی منافق یہ ہے کہ عقیدہ تو اس کا درست ہے، زبان پر بھی ایمان ہے، اسلام ہے، دل میں بھی تصدیق ہے، لیکن اس کا عمل درست نہیں، جو کہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ یہ منافق عملی ہیں۔ جو اعتقادی منافق ہیں ان کی بھی کئی قسمیں صوفیاء نے، فقہاء نے بیان کی ہیں۔
پہلا یہ کہ زبان سے ایمان ظاہر کرے مگر دل میں اس کے ایمان نہ ہو، کفر ہو۔ دوسرا یہ کہ زبان سے ایمان کا اظہار تو کرے اور دل میں جو صاف انکار نہ ہو، مکمل کفر نہ ہو، تذبذب ہو، مذبذبین بین ذالک، کبھی ادھر اور کبھی ادھر۔ تیسرا یہ کہ زبان سے اسلام کا اقرار بھی کرتا ہو، دل میں اسلام کی تصدیق بھی ہو، لیکن مفسرین لکھتے ہیں کہ دنیا کی محبت اس پر اس قدر غالب ہو کہ وہ دنیاوی مفادات کو، دنیاوی اغراض کو، دنیاوی منافع کو ایمان پر ترجیح دے دے، تو یہ بھی منافق ہے۔ جیسے آج کل کئی شتر بے مہار ہیں تو مومن زبان سے کلمہ بھی پڑھتے ہیں، دل سے تصدیق بھی کرتے ہیں، لیکن تھوڑی تھوڑی دنیا کی لالچ کے پیچھے کفار کے اعلی کار بنے پھرتے ہیں۔ جیسے گزشتہ سالوں میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک جدید ترین شکل ان کی جو طالبان کی ہے، اسلام کے نام پر اغیار کے اعلی کار بنے، ان سے پیسہ لے کر مسلمانوں کی ہی عبادت گاہوں، مساجد پر انہوں نے حملے کیے، بم بلاسٹ کیے۔ تو یہ تیسری قسم ہے منافق کی، اعتقادی منافق میں سے، کہ ظاہر ہیں ایمان ہے زبان میں بھی دل میں بھی، لیکن دنیا کی محبت اس قدر ہے۔ اور آج کل بھی دیکھ لیجئے، آج کل بھی یہ جو اسرائیل جتنا کچھ ظلم ڈھا رہا ہے غزہ میں، پھر رفح میں، تو کیوں نہیں بولتے، کیوں نہیں ان کا مقابلہ کرتے، کیوں نہیں روکنے کی کوششیں کرتے؟ اس لیے کہ وہ، میں اب شاید کہ وہ لفظ بولوں تو وہ بہت سخت ہو جائے، وہ جو کہتے ہیں ہڈی ڈال دیتے ہیں، میں وہ نہیں بولنا چاہتا، لیکن یہ دنیا کی لالچ، اور وہ جب بھی کچھ بولنا چاہتے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں، فلاں سبسڈی دے دی، فلاں سبسڈی دے دی، فلاں مراعات دے دی، فلاں فنڈ دے دیا۔ یہی تو وہ نفاق ہے، کیونکہ ایک دنیا کا ضابطہ ہے، جس کا کھائیں اسی کا گن گائیں۔ تو ہم تو کھاتے ہی اپنے آقا کے صدقے ہیں، اپنے آقا کا۔ تو یہ بھی نفاق ہے، یہ بھی منافقت ہے۔ اور دوسرا جو منافقت عملی ہے، جو حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ دل میں بھی تصدیق ہے، زبان سے بھی اسلام کا اظہار اور اقرار ہے، مومن ہے، لیکن اعمال درست نہیں ہیں، انہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافق قرار دیا۔ ایک حدیث مبارکہ میں 3 نشانیاں بیان کی، اور ایک اور حدیث مبارکہ میں 4 نشانیاں بیان کی، آیت المنافق کے 3 اور آیت المنافق کے 4۔ ایک میں 3 نشانیاں ہیں، دوسری میں ہیں 4 نشانیاں۔ وہ کیا نشانیاں ہیں؟ کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے منافق تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، جب اس کے پاس وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے تو وہ امانت میں خیانت کرتا ہے، اور چوتھی وَإِذَا خَصَمَ فَجَرَ، جب وہ کسی سے جھگڑا کرتا ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، تنازع ہو جاتا ہے تو پھر گالم گلوچ پر اتر آتا ہے۔ یہ 4 نشانیاں منافقت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد میں، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، لڑائی کرے تو گالم گلوچ کرے، امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ فرمایا جس میں یہ چاروں کی چاروں پائی گئی وہ پکا منافق ہے، جس میں ایک پائی گئی اس میں نفاق کی، منافقت کی ایک نشانی پائی گئی۔ ہم اگر اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم اگر اپنے گریبان میں جھانکیں، منافق اعتقادی تو ہرگز بھی نہیں ہے، الحمدللہ زبان سے بھی اقرار ہے، دل میں بھی تصدیق ہے، لیکن یہ جو نفاق عملی ہے، عمل میں جو منافقت ہے، جو دل اور زبان میں یکجائی نہیں ہے، جو عمل اور عقیدے میں یکجائی نہیں ہے، اس میں تو شاید ہی کوئی بچ پائے، شاید ہی کوئی بچ پائے۔ تو آئیے ہمیں
اپنے آپ سے کم از کم یہ عہد تو کر لینا چاہیے کہ جہاں تک ہو سکا میں بچنے کی کوشش کروں گا۔ اور یاد رکھیے، ہم یہ درس قرآن ہو، درس حدیث ہو، درس تصوف ہو، جمعہ کے خطبات ہوں، یہ جتنی محافل، ان کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان کی اصلاح کی جا سکے، ہم اپنے آپ کی تعمیر کر سکیں، تزکیہ کر سکیں، اپنے آپ میں تبدیلی لا سکیں جو قرآن نے ہمیں بتلائی ہے، ہم اپنے آپ کو صراط مستقیم پر چلانے کی کوشش کر سکیں۔ تو کم از کم ہم یہ تو کوشش کر سکتے ہیں نا، اپنے آپ سے وعدہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آئندہ جھوٹ نہیں بولوں گا، انشاءاللہ آئندہ اگر مجھے کسی نے امانت رکھوائی تو خیانت نہیں کروں گا۔ لڑائی بھی ہو جاتی ہے، تنازع بھی ہو جاتا ہے، جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، اگر کسی سے مخالفت ہو جائے، لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے تو میں کبھی اپنی زبان کو گالی سے بدبودار نہیں کروں گا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ اپنے ماں باپ کو گالی مت دیا کرو۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ، اپنے ماں باپ کو کون گالی دے گا؟ وہ کون بدبخت ہوگا، کون ناہنجار ہوگا جو اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ فرمایا جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے وہ لوٹ کر تمہارے ماں باپ پر آئے گی۔ اب گالی دینا تو ہمارے معاشرے میں رواج بن چکا ہے، گالی دینا تو ہمارا سٹیٹس سمبل بن چکا ہے، مذاق بن چکا ہے، ایک دستور بن چکا ہے کہ گالی دینا۔ اس لیے ہمیں کم از کم یہ تہیہ تو کرنا چاہیے نا کہ آئندہ ہم کسی کو گالی نہیں دیں گے۔ اور وعدے کو تو ہم نے بالکل ہی پستے پشت ڈال دیا ہے۔ وعدہ جب کسی سے کریں، وَإِذَا أَحَدَ غَدَرَ، منافق جب وعدہ کرتا ہے، عہد کرتا ہے تو پھر اس میں وعدہ توڑ دیتا ہے۔ جبکہ قرآن میں دیکھا جائے تو بار 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 وعدہ کی تاکید کی کہ پورا کرو، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ تم اپنے عہد کو، اپنے وعدے کو پورا کرو۔ کیوں کہ عہد کے بارے میں، وعدے کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہم وعدہ کر لیتے ہیں، بعد میں جب اگلا کوئی شخص کہتا ہے بھائی آپ نے مجھ سے وعدہ کیا، تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ وعدہ ہی ہے نا، کوئی قرآن حدیث تھوڑی ہے، یہ قرآن حدیث تھوڑی ہے بھائی، قرآن حدیث ہی ہے، قرآن حدیث ہی ہے جس میں یہ بتلایا گیا کہ وعدہ کرو تو پھر اسے پورا کرو۔ وعدہ خلافی کرنا، وعدہ کر کے توڑ دینا، یہ مومن کی پہچان نہیں ہے، یہ منافق کی پہچان ہے۔ یہ ہے منافق کے اعتقادی اور منافق کے عملی۔ میں اپنی آیات کا ترجمہ کرنے سے قبل ضروری سمجھا کہ منافق کے حوالے سے گفتگو کر دوں۔ اب آئیے قرآن مجید میں جو اللہ رب العزت نے تذکرہ شروع فرمایا منافقین کا، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں، مَن یقول، جو یہ کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ یہ ترجمہ میں کر رہا ہوں، یاد رکھیے گا، یہ ذہن میں یہ بٹھائیے گا کہ یہ لوگوں میں سے جو لوگوں کی بات ہے نا وہ منافقین کی بات ہے، اور منافق کی تعریف آپ جان چکے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں، مَن یقول، جو یہ کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، اللہ فرماتا ہے حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، آخرت کے دن پر، اللہ کہتا ہے حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں، یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، فریب دینا چاہتے ہیں، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں جو ایمان لائے۔ اب یہ ان کی بات ہے، اللہ فرماتا ہے وما یخدعون الا انفسہم، وہ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے، الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو۔
جو بظاہر اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مومنوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، فریب دینا چاہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وہ کسی اور کو، اللہ کو یا مومنوں کو فریب نہیں دے رہے، حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، اور وہ اس حقیقت کو سمجھ ہی نہیں پاتے، وہ شعور ہی نہیں رکھتے، انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ اللہ کو، مومنوں کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری کو ان کے لیے بڑھا دیا، اللہ نے ان کے مرض کو، ان کی بیماری کو بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، بوجہ اس کے، بسبب اس کے جو وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، جو وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، اس وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے، لَهُمْ ان سے، لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، تم زمین پر فساد مت پھیلاؤ، فتنہ مت پھیلاؤ، قالوا، وہ کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، ارے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو سنوارنے والے ہیں، ہم فساد کرنے والے نہیں ہیں۔ الا، خبردار، توجہ، انہم ہم المفسدون، یہی فسادی ہیں، انہم ہم المفسدون، بے شک وہی فسادی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ ولکن لا یشعرون، لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں، وہ شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب انہیں کہا جائے آمنو، چھوڑ دو دھوکہ، چھوڑ دو فساد، آمنو، ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے، قالو، وہ کہتے ہیں، انؤمنو، کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جیسے بے وقوف ایمان لائے۔ الا، خبردار، انہم ہم المفسدون، وہی لوگ ہیں جو احمق ہیں، جو بے وقوف ہیں۔ ولکن لا یعلمون، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں وہی بے وقوف لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ تو اب ان آیات میں منافقین کا تذکرہ وَمِنَ النَّاسِ سے کیا گیا، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں۔ ناس عربی ہے، انسان کی جمع ہے، انسان ناس سے بنا ہے۔ ناس اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ناس نسیون سے بنا ہے، نسیون کا مطلب ہوتا ہے بھول جانا۔ الانسان یترکب من الخطاء والنسیان، انسان بنا ہے غلطی سے اور بھول چوک سے۔ نسی مادہ ہے، نون سین اور یا، انسان کا، ناس کا، کیونکہ انسان نے جو اپنے پہلے وعدہ کیا تھا رب سے، میثاق وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ، جو اللہ سے روز الست میں جو ایک میثاق کیا تھا، جو وعدہ کیا تھا، تجھے رب مانوں گا، تیری عبادت کروں گا، تیری بندگی کروں گا۔ کہتے ہیں چونکہ انسان اس دنیا میں آ کر اکثر اس وعدہ الست کو، اس وعدہ میثاق کو بھول گیا، اس لیے اس کو انسان کہا جاتا ہے۔ اور ایک معنی انسان کا کہتے ہیں کہ یہ انس سے بنا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے دیکھنا اور ظاہر کرنا، ظاہر ہونا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جنوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ کہتے ہیں انس کا ایک معنی ہے ظاہر ہونا، دیکھنا، چونکہ انسان جو ہے نا یہ زمین پر ہے، ظاہر ہے، مخلوق بھی ظاہر ہے، زمین بھی ظاہر ہے، دکھتا بھی ہے، ظاہر رہتا بھی ہے۔ اور جن چونکہ وہ پوشیدہ ہے انسان کی نگاہوں سے،
تو انسان کو انسان اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ظاہر میں زمین پر چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا نظر آتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، دکھائی دیتا ہے، اس لیے اس کو انسان بھی کہتے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے لکھا کہ انسان یہ انس سے تو ہے، لیکن انس کا معنی یہاں پر یہ ہے محبت، انس محبت سے ہے، چونکہ انسان کی فطرت میں اللہ نے محبت کا مادہ رکھا ہے، انسان کی فطرت میں محبت شامل ہے، انسان کی تخلیق میں محبت شامل ہے، اور انسان محبت کرتا بھی ہے، کبھی ماں باپ سے، کبھی بہن بھائیوں سے، کبھی رشتہ داروں سے، کبھی اولاد سے، کبھی کاروبار سے، کبھی یہ قرآن میں ہے نا یہ ساری چیزیں، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا، ان تمام چیزوں کی محبت قرآن سے ثابت ہے، لیکن یہ محبت درست ہے تب تک جب تک یہ اللہ، اس کے محبوب اور اس کی راہ میں جہاد میں رکاوٹ نہ بنے۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر ان کی محبت بڑھ جائے اللہ سے، اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد سے، تو پھر وہ فرماتا ہے یہ پھر غلط ہے، فتربصوا، پھر تم انتظار کرو اللہ کے حکم کا، اللہ کے فیصلے کا۔ یاد رکھنا پھر اللہ فاسقوں کو ہدایت بھی نہیں دیتا۔ تو یہ محبت انسان کی فطرت میں ہے، کہتے ہیں یہ انس سے بنا ہے، چونکہ انسان محبت کی تخلیق ہے، اللہ نے بھی اپنے بندے انسان کو محبت سے تخلیق فرمایا ہے، انسان کی فطرت میں بھی محبت رکھی ہے، اس لیے اس کو انسان کہہ دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ایک اور معنی بھی ہے، وَمِنَ النَّاسِ، انسانوں میں سے، لوگوں میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں، اس لیے کہ جو ایمان لے آئے پھر وہ انسان عام انسان نہیں رہتا، پھر وہ مومن بن جاتا ہے، پھر صاحب ایمان بن جاتا ہے۔ انسان عام ہے، مومن خاص ہے، چونکہ پہلے مومن ایمان والوں کا تذکرہ کر دیا، فرمایا اب ان انسانوں کی بات ہے کہ جنہوں نے ایمان کو دیکھا بھی، بظاہر ایمان قبول کیا بھی، لیکن ہم نے ان کا ایمان مانا ہی نہیں، انہیں مومن تسلیم کیا ہی نہیں، اس لیے ان کا ذکر یہاں پر لوگ کر دیا گیا، انسان کر دیا گیا۔ آمنا باللہ وبالیوم الآخر، اب وہ آپ کے جانتے ہیں اسلام ہے ہی اس چیز کا نام، اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان لانا۔ منافقین کلمہ بھی پڑھتے تھے، مسلمانوں کی طرح نمازیں بھی پڑھتے تھے، دیگر اعمال بھی کرتے تھے، لیکن رب نے فرمایا وما ہم بمؤمنین، وہ مومن نہیں ہیں۔ اب یہاں سے ایک نقطہ یہ بھی پتہ چلا، یاد رکھیے دو چیزوں کا اقرار ہے نا، آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، آخرت کے دن پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھی مانا، آخرت کے دن کو بھی مانا، موت کو بھی مانا، موت کے بعد کی زندگی کو بھی مانا، لیکن ان کا ایمان اللہ نے قبول نہیں کیا۔ وما ہم بمؤمنین، وہ مومن نہیں ہیں۔ کیوں؟ اللہ کو تو مانا، اللہ کے محبوب کو نہیں مانا۔ توحید وہی قابل قبول ہے جو رسالت کے ذریعے سے ہوگی، چونکہ وہ ایمان تو رکھتے تھے نا، مدینہ کے جو یہودی بھی تھے، مدینہ کے جو یہودی بھی تھے وہ اللہ کو بھی مانتے تھے، آخرت کے دن کو بھی مانتے تھے، لیکن چونکہ انہوں نے رسول خدا کو نہیں مانا، نبی کائنات کو نہیں مانا، محبوب خدا کو نہیں مانا، تو رب نے کہا تم مجھے بے شک مانتے رہو، میں تمہارا ماننا قبول ہی نہیں کروں گا جب تک میرے محبوب کو نہیں مانو گے، جب تک میرے محبوب کو نہیں مانو گے۔ وہ ان منافقوں کے لیے تھا جو مدینے میں تھے، آج بھی قیامت تک یہ حکم عام ہے، جو اللہ کو مانے، اللہ کے محبوب کو نہ مانے، اس کا ایمان قبول ہی نہیں ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اور اعظم جس نے کہا تھا تعظیم محمد
صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو ہے جان عبادت، تعظیم محمد ہی تو ہے جان عبادت، کتنا کوئی عابد ہو مسلمان نہ بنے گا، دن رات نمازیں پڑھتا رہے، سب کچھ کرتا رہے، لیکن اگر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تعظیم دل میں نہیں ہے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے، اور یہ ہمیں قرآن کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے۔ دوسرا، وہ یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ یہ دھوکہ ہی تو ہے، مومن ہے نہیں، ایمان ہے نہیں، لیکن اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ جو عبداللہ ابن ابی تھا نا، قبیلہ خزرج کا سردار تھا، اصل تو یہ دنیا داری تھی نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے قبل وہ قبیلہ خزرج کا سردار بننے والا تھا، بڑا نیک نام تھا، لوگ بڑی عزت کرتے تھے۔ جب میرے کریم آقا نے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ میں، یثرب مدینہ بنا، تو اوس اور خزرج جو دونوں انصار کے قبیلے تھے، وہ ان میں سے اکثریت ایمان لے آئی۔ اب اس کی سرداری خطرے میں پڑ گئی، اس کی سرداری ختم ہو گئی۔ تو یہ صرف اور صرف اپنے اس دنیاوی انتقام کے لیے یہودیوں کے ساتھ جا کر ملا۔ اب یہ ادھر کیا ہوتا ہے، ادھر مسلمانوں میں بیٹھتا، اپنے آپ کو مومن بھی کہلاتا، غزوہ بدر کے بعد اس نے بظاہر ظاہری اسلام قبول کیا، ادھر مسلمانوں کی چغلیاں یہودیوں کے پاس جا کر کرتا، سازشیں کرتا، پھر اس کے ساتھ ایک جماعت ملتی گئی دنیا داروں کی، وہ کلمہ بھی پڑھتے تھے، مسجد نبوی شریف میں بھی آتے تھے، مسلمانوں کی صفوں میں بھی شامل ہوتے تھے، دیگر معاملات میں بھی شامل ہوتے تھے، لیکن تھے دشمن، جاتے دشمنوں کے پاس تھے، سازشیں بھی کرتے تھے۔ تو اللہ نے ان آیات کے نزول سے بتا دیا کہ تم بظاہر دھوکہ دینا چاہتے ہو، لیکن یاد رکھنا نہ تو تم اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہو، وہ عالم الغیب ہے، اور نہ ہی تم مومنوں کو دھوکہ دے سکتے ہو۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام منافقین کے بارے میں بتلا دیا۔ ہمارا عقیدہ یہی ہے علم غیب کے حوالے سے بھی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم ما کان و ما یکون ہے، غیب کا علم جانتے ہیں لیکن ذاتی طور پر نہیں، اللہ کی عطا سے۔ جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں، آپ تو دلوں کے حال بھی جانتے ہیں، آپ کے پاس جتنا علم ہے یہ اللہ کی عطا سے ہے۔ تو نہ وہ مومنوں کو دھوکہ دے سکے، نہ ہی وہ اللہ کو دھوکہ دے سکے، بلکہ وہ ایک فریب میں مبتلا تھے، اپنے فریب میں، بے شعوری میں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم انہیں دھوکہ دے رہے ہیں، در حقیقت وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے تھے۔ اور دوسرا، اس آیت کے تحت مفسرین نے لکھا کہ اس دھوکے سے مراد ایک یہ بھی ہے کہ بظاہر تو وہ دنیا کی لالچ تھی نا ان کے، کہ ہم یہودیوں کے ساتھ ملیں گے، ہم ان کو نقصان پہنچائیں گے، ہم فائدہ لیں گے، لیکن دھوکہ انہوں نے کیا دیا؟ وہ کہتے ہیں نہ دھوبی کا کتا، نہ گھر کا، نہ گھاٹ کا، نہ دنیا ملی، نہ خدا ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، دنیا میں بھی دھتکارے گے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام لے لے کر جب تک حکمت الہیہ تھی تب تک خاموشی اختیار فرمائی، وہ نے دھوکے میں رکھا۔ ایک وقت ہے فرمایا اخرج، تو بھی نکل، تو بھی نکل، تو بھی نکل، تو بھی نکل، تو بھی منافق، تو بھی منافق، سب کو نام لے لے کر نکال دیا۔ کیا رہا ان کے پلے؟ اچھا، یہاں دنیا ایک دھوکہ یہ بھی ہے کہ وہ یہاں پر بھی فائدہ نہیں اٹھا سکے، تو جب آنکھیں بند کریں گے، یہاں سے دفع ہوں گے، تو وہاں قبر میں بھی عذاب میں، حشر میں بھی عذاب میں، وہاں بھی اپنے آپ کے لیے دھوکہ۔ بلکہ جمہور مفسرین نے یہ بات لکھی ہے اور محدثین نے لکھا ہے کہ منافقین کا عذاب بھی جو اگلی آیت میں نا، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض تھا، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے مرض کو زائد کر دیا، بیماری کو اضافہ کر دیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، جو وہ جھوٹ بولتے تھے ان کے سبب ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جہنم میں منافقوں پر جو عذاب ہوگا وہ کافروں سے بھی زیادہ سخت ہوگا، کیونکہ کافر کھلا دشمن ہے، یہ آستین کے سانپ بنے تھے، انہوں نے ایمان کا لبادہ اوڑھا تھا،
اس لیے ان کو عذاب دردناک عذاب ہے، کافروں سے بھی زیادہ ہے۔ اور مرض آپ سمجھتے ہیں ایسا عارضہ ہوتا ہے جسم کو جو حرکات سے، اعمال سے، افعال سے روک دیتا ہے، جو ظاہری مرض ہوتا ہے۔ جو دل کا مرض ہوتا ہے وہ روحانیت پر حملہ آور ہوتا ہے، وہ روح کو بیمار کر دیتا ہے۔ تو چونکہ ان کے دل میں نفاق تھا تو اللہ نے ان کے مرض کو زائد کر دیا کہ تم اپنی اسی بیماری میں بھٹکتے رہو، اسی نفاق میں بھٹکتے رہو، اسی خود ساختہ وہم میں اور توہم میں تم پڑے رہو، تمہاری سازشوں سے دین اسلام کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نفاق سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ درس میں یہاں سے ہی گفتگو کو آگے شروع کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔